غور کیجئے، لوگوں نے ہمیں گمراہیاں پھیلائی ہیں تاکہ دین دا راستہ روکیا جا سکے۔ جوڑی بات میں سمجھانا چاہنا، فرما وما کان للمؤمن ولا مومنہ، قرآن ہمیں سمجھنا ہے جی میں پیارے حبیب جناب محمد۔ علماء کرام تراضی آج تو میں تو اڑی وکالت کرن دیا، آج تو مولوی تنخواہ جائز کرن دیا، آج تو راضی ہونے انشاءاللہ علماء کرام قرآن پاکی فرما رہے، فرما انما حرم علیکم المیتات، تو آڑے تے مردار حرام ہے۔ حدیث کی فرما رہی ہے تو آڑے تے مچھلی حلال ہے۔ لوگوں جڑا قرآن کے ذریعے گمراہی پیدا کرنے کی کوشش کرے، سنت حدیث سامنے لے آؤ۔ ہن قرآن کی اند ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جدوں قرآن پڑھیا جائے چپ کرو سنو، شور نہ کرو سنو قرآن، ایک قرآن ہم ہے۔ لیکن حدیث کی آندے لا صلاۃ، اچھا مچھلی سارے کھا لیں دے ہو چنگی قراری لگ دی، سورۃ فاتحہ پریشان کر دی۔ قرآن تے آندہ مردار حرام ہے، ذرا کہو کہ مچھلی حرام ہے، کہنے لگے نہیں مچھلی حرام نہیں، کیوں؟ قرآن نہیں آتا مردار حرام ہے، کہنے لگے مردار قرآن آندہ ہے حرام ہے، لیکن حدیث آندی ہے مچھلی۔ اچھا قرآن حکم عام دے اندر فرمائے کہ ہر مردار حرام ہے، حدیث کا مچھلی حلال ہے، تے حدیث دی روشنی مچھلی حلال ہو جاندی ہے جڑے ہاں، تے میں کہ پھر قائم رہے قرآن آندہ جدو قرآن پڑھیا جا سنو، حدیث آندی ہے فاتحہ پڑھو، حدیث کی آندی ہے فاتحہ پڑھو، فاتحہ تو بغیر نماز ہوندی، فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہوندی۔ کہنے لگا نہیں جی جدو بندہ کے قرآن پڑھ رہے ہوئے پھر کیویں پیچھے بندہ پڑھ سکنا ہے، جدو قرآن پڑھیا جائے سننا چاہیے ہے۔ میں کہ مولوی جی شعبہ حفظ دے اندر 50 بچہ ایکو حال اندر بیٹھا ہے، سارے پڑھ رہے ہیں جانے جی، میں کہ کیوں؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، ایک پڑھے تے باقی سارے، جن انج حفظ نہیں ہو سکتا، میں کہ انج نماز ہی نہیں ہو سکتی، فاتحہ نہ پڑھیے تو نماز نہیں ہو سکتی۔ میں کہا اس طرح دسو، امام قرات شروع کیتی ہے، پچھو بندہ وضو کر کے مسجد آیا شامل ہویا ہے، تے وہ نماز شامل ہو جائے گا جن جی میں کیویں یعنی اللہ اکبر کہے، میں کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اگے امام قرآن ہی پہ پڑھدا یعنی دل وچ پڑھ لوے، میں کہا اللہ اکبر کہہ سکتا ہے، فاتحہ مولوی جی کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتا ہے۔ کہنے لگا نہیں جی تو ساڑھے کو بڑے ہور دلائل نے، میں کہا دسو کی دلائل نے؟ یعنی نبی پاک معراج تشریف لے گئے سن، میں کہا جی لے گئے سن، یعنی نبیوں نے پیچھے نماز پڑھی سی، میں کہا جی پڑھی سی، یعنی انہاں پھر پیچھے فاتحہ پڑھی سی، میں کہا نہیں، یعنی جی پھر نبیوں دی ہو جاندی ہے نماز تے ساڑھی کیوں نہیں ہوندی؟ نبیوں نے تے معراج دی رات حضور پیچھے فاتحہ کو نہیں پڑھی، میں کہا نبیوں نے پیچھے کی پڑھیا سی؟ سبحانک اللہ میں توڑا مقتدی پڑھ دے جان جی، میں کہ او نبیوں نے پڑھیا سی جی، جان پڑھیا ہوئے گا، میں کہا نبیوں نے پیچھے سبحان ربی العالی پڑھیا سی جی جان پڑھیا ہوئے گا، تو میں کہا انہیں فاتحہ پڑھی ہوئے گی، تیرا گا سونے دے ہوئے گا، تو ہوئے گا کمیں تیرا ہوئے گا سونے دے میرا چاندی دے، جے انہیں پیچھے سبحانک اللہ میں پڑھی ہوئے گی تے میں انہاں فاتحہ بھی پڑھی، جیڑا توڑا مقتدی پڑھ دے او نبیوں نے پیچھے پڑھے ہو تو ثابت کر دے، جیڑا مقتدی ساڑھا زید پڑھ دے او میں ثابت کر دینا، یعنی ساڑھے کو کچھ بھی ثابت نہیں ہوندہ۔ میں جو سبحانک اللہ وہاں پیچھے نبیوں نے نہیں پڑھیا کوئی ہے ثابت؟ نماز پڑھیے لیکن کیفیت عبارت نماز دی اللہ نے بیان فرمائی۔ کہنے لگا جی نبیان دی نماز ہو گئی فاتحہ بغیر، میں کیا ہو گئی؟ کہنے لگا کیوں؟ میں کیا انہوں دی ہو گئی ساڑھی نہیں ہوتی؟ کہنے لگا کس طرح؟ میں کیا معراج دی رات نماز فرض ہوئی، اگلے سویرے جبریل آئے انہوں نے نماز دا طریقہ سکھلایا، حضرت معراج دی رات دے فاتحہ فرض ہی نہیں سی ہوئی، نماز فرض رات معراج دی ہوئی، فاتحہ اگلے دن فرض ہوئی ہے، معراج تو اگلے دن۔ کہنے لگا یہ تے میں آئی سنے، میں کہ چلو اللہ پاک نے سنن دی توفیق دے عطا فرمائیے نا کہ معراج تو اگلے دن فاتحہ فرض ہوئی ہے، معراج دی رات تک نماز فرض نہیں سی، فاتحہ کتنا فرض ہونی سی؟ معراج تے نماز ملی، سویرے جبریل آئے، نماز معراج تو اگلے دن فاتحہ فرض ہو گئی، نبیان دی ہو گئی تو ہڈی۔ میں کہتے شیخ کتے وقت یاد ہے شیخ القرآن
فرمایا کرتے سن جے فاتحہ نہیں پڑھنی تو مسیتے لین کی آندے ہو، جے فاتحہ نہیں پڑھنی تو مسیتے کی لین آندے ہو؟ فرمایا یہ تیویں ہی ہے نا، جے بندہ رہندا ہوئے تیسری منزل تے بندہ جائے تلو دروازہ تے کھٹکھٹائے بیل دے، بندہ اتوں تھلے اترے تے کہے جی بیل تساں دتی ہے جانے جی کسی نو ملنا جانے کسی نے بھی نہیں، جانے کدھر آئے ہو جانے ویسے ہی، کوئی شے چاہیے ہے جانے نہیں، جانے پھر کیوں کھڑکا جانے ایویں ہی۔ وہ پھر اتاں گیا، انہوں نے دروازہ تو لاک کیتا پھر چلا گیا، جب اتنے پہنچے نے پھر تلو بیل دیتی، وہ پھر اتوں آیا جو دوبارہ بیل تساں دتی ہے جانے جی میں ہی دتی، کنوں ملنا کسی نے بھی نہیں، بیل کیوں نہیں جانے ایویں ہی، کوئی شے چاہیے جانے نہیں، جانے کیویں آئے ہو جانے ایویں ہی۔ وہ بندہ جو نماز پڑھن آیا دھیان اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، رب آندا ہے میں بڑا وا تینوں کی چاہیے؟ اللہ جی کچھ بھی نہیں، کدھر آیا کدے بھی نہیں، کچھ چاہیے جانے نہیں، کی لینے جانے کچھ بھی نہیں، کیوں آئے جانے ایویں ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اللہ تو پاک، تیرا نام برکت والا، تو بزرگی والا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ رب نے ٹھیک ہے تینوں کی چاہیے؟ اللہ جی من کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، اللہ بڑا بہت بڑا عظمت والا ہے۔ رب نے ہاں میں عظمت والا، تینوں کی چاہیے؟ اللہ جی من کچھ بھی نہیں چاہیے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے میری حمد سن لئی، کیڑی جڑی میں کیتی ہے کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، میرا رب بلند ہے، رب آندا میں بلند ہوں، تینوں کی چاہیے؟ اللہ جی میں نے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میری قولی مالی بدنی عبادت تیرے واسطے، رب آندا میرے واسطے، تینوں کی چاہیے؟ کدھر کی لینا؟ اللہ جی کچھ بھی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سی، جی میں آئے سو میں جان رہے ہیں یا اللہ کدے بھی نہیں۔ ہوں اہل حدیث پہ نماز پڑھتا ہے تے کی آندا اللہ اکبر، ہاں سینے تے بن لیندے اللہ تو بہت بڑا ہے، رب آندا میں بہت بڑا وا، تینوں کی چاہیے؟ کی لینا ہے؟ اہل حدیث آندا ہاتھ بن کے اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ جی میں مشرق تو مغرب نو تو دور کیتا ہے، اللہ میں میرے وجود تو میرے گناہوں نو دور کر دے۔ رب آندا دس اور کی چاہنا ہے؟ اے آندا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ من شیطان دے شر تو بچا لے۔ رب آندا ٹھیک ہے میرے بندے اور کی چاہیے؟ اے آندا الحمدللہ رب العالمین، حمدنی عبدی الرحمن الرحیم، اثنى علی عبدی مالک یوم الدین، مجدنی عبدی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تو جاننا ہے اسا تیرے علاوہ کدے کسی کو مدد نہیں منگی، اللہ تو جاننا ہے اسا تیرے علاوہ کدے کسی دی عبادت نہیں کیتی۔ رب آندا میرے بندے میں جاننا وا، دستن کی چاہیے؟ ایک ہی آندا اہدنا الصراط، اہدنا الصراط المستقیم۔ سنو آل حدیث نے قرآن سمجھیا ہے، پیغمبر دی حدیث دے ذریعے سمجھیا ہے، ان غور کرتے جانا مسلک اہل حدیث دی حقانیت دے ہوتے ہیں۔ میں چند دلائل عرض کرنا چاہنا، کتنی دلیلاں دتیاں نے؟ میں دو دتیاں نے صرف، وہ پہلے جو دتیاں سن، اگے تو میں ویسے جملہ محترزمہ بیان کر رہا سا کہ قرآن اور نو ایویں سمجھنا ہے جویں مصطفیٰ دی حدیث فرمائے، اپنی مرضی دا معنی کرنا نہیں۔ سنیے میرے مسلک اہل حدیث دی حقانیت دی تیسری دلیل تے غور کرنا، کنیاں دینیاں نے؟ 10 اجے 7 رہندیاں نے، پیچھے ہن تیسری شروع کی، ہن تھک گئے ہو؟ نہیں تھکے؟ پکے رہا جے، پھر پکے ہو نا ماشاءاللہ۔ تیسری دلیل تے غور کرنا، قرآن پاک دے وچوں آیت مبارکہ پڑھن لگا وا، یہ تو ثابت ہوندا ہے میرے مسلک دی حقانیت، کوئی شک نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ رب دا قرآن آندا ہے او ہدایت یافتہ ہے جماعت جدے عقیدے اندر شرک موجود نہیں۔ اہل حدیث دے عقیدے شرک، اللہ تو گواہ ہو جا تیری زمین تے سن مشرک کہن والا ہے ہی کوئی نہیں۔ لوگ بڑے فتوے لاندے نے فلاں فلاں فلاں، لیکن سن مشرک کوئی نہیں آندا۔ سانو مشرک
کیوں پوری دنیا دا اتفاق ہے کہ اہل حدیث شرک نہیں کر دے. ایک بندہ کہنے لگا شرک تسی تاں کرو جے تواڈے کوئی قبر ہوے, تواڈے بزرگاں دی قبر ہی کوئی نہیں ہے. اچھا تواڈے بزرگ جمع ہی کوئی نہیں. میں کہا اچھا کھان واسطے تساں لبے ہی ساڈے کول, تواڈے کول کتھوں آیا ہے؟ تساں تے 11ویں شریف واسطے بھی ساڈے کول لیا عاریت نو ادھارا دتا ہویا, قیامت نو انشاءاللہ انہیں ساڈے نال ہی کھلونا ہے. تو تے تانوں کھان پین واسطے دتا ہے, وگرنہ ولی تواڈے وچ میں بتلاؤ تسی کیڑا؟ کہنے لگا نہیں جناب تواڈے وچ ولی پیدا کوئی نہیں ہویا, ساڈے کول بڑے بڑے بزرگاں دی قبراں نے. میں کہ کیڑے بزرگاں دی گنواؤ؟ کہنے ساڈے کول بابا علی حجویری دی قبر ہے, سلطان باؤ دی قبر ہے, معین الدین چشتی اجمیری دی قبر ہے. میں کہ تانوں مبارک ہوئے, میں محبت کرنا پیار کرنا تانوں مبارک ہوئے. تواڈے کول بابا علی حجویری دی قبر ہے, تانوں مبارک ہوئے. تواڈے کول سلطان باؤ دی قبر ہے, تانوں مبارک ہوئے. تواڈے کول امام بری دی قبر ہے, تانوں مبارک ہوئے. تواڈے کول معین الدین چشتی اجمیری دی قبر ہے, تواڈے کول بڑے بڑے بزرگاں دی قبراں, تانوں مبارک ہون. لیکن تو اپنی مسجد بیٹھ کے سانوں بھی مبارک دے. اہل حدیث کول اما خدیجۃ الکبریٰ دی قبر ہے, اہل حدیث کول امی عائشہ صدیقہ دی قبر ہے, اہل حدیث کول اما فاطمہ الزہرا دی قبر ہے, اہل حدیث کول میرے سیدنا عثمان دی قبر ہے, اہل حدیث کول مصطفیٰ دے صاحبزادے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی قبر ہے, اہل حدیث کول امام حسن دی قبر ہے. اہل حدیثوں تواڈی عظمت تانوں سلام میں پیش کیوں نہ کراں. تواڈے کول عمر فاروق دی قبر ہے, تواڈے کول سیدنا صدیق دی قبر ہے, بلکہ تواڈے کول تے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, تواڈے کول مصطفیٰ دی قبر ہے, اور مصطفیٰ دی قبر جنت دا ٹکڑا ہے. کوئی ہے ایسا مکتبہ فکر جڑا کہے کہ مصطفیٰ دی قبر جنت نہیں ہے؟ ساری دنیا دا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ دی قبر جنت ہے. اگر مصطفیٰ دی قبر دی پیغمبر دی قبر جنت ہے تو جنت دی چابی تو آل الحدیث کول ہے. بتلاؤ تواڈے کول کی ہے؟ جنت دی چابی آل الحدیث کول ہے. دنیا ایک کوئی ٹکڑا جنت ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. ایک جنت دا ٹکڑا دنیا تے او دی بھی چابی رب نے سانو پھڑائی. جنت دی چابی ساڈے کول, موج کرو جنت دی چابی تے ساڈے کول. جڑی دنیا جنت دے او دی چابی ساڈے کول تے لازم بات ہے جڑی اتھے جنت ہے او دی بھی چابی انشاءاللہ ساڈے امام کول ہے. ساڈے امام نے جانا نہیں تے دروازہ کھلنا نہیں, تے جدوں دروازہ کھلنا اندروں آواز نے سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدین. مسلک اہل حدیث دی حقانیت دی تیسری دلیل عرض کر رہا ہوں کہ اہل حدیث جڑا حق والا گروہ ہے, انہاں دی عقیدے اندر شرک موجود نہیں ہونا. ساڈی جماعت دی عقیدے اندر شرک موجود نہیں. میرے اندر ہزاروں عیب ہو سکتے ہیں, میرے علماء اندر, میرے قائدین اندر, مرکزی جمعیت اہل حدیث دے علماء قائدین دے اندر ہزاروں غلطیاں ہو سکتی ہیں, لیکن اللہ دی قسم ہے ساڈے عقیدے اندر شرک. ایک بندہ میں کہنے لگا جی صرف اہل حدیث ہی جنت جانا ہے. میں کہا میں نے کوئی اعتراض نہیں, سارے آ جاؤ, سانو کی اعتراض ہے, آؤ تو لے چلیے انشاءاللہ, آؤ تو جنت لے چلیے, سانو کی اعتراض, سارے آ جاؤ. کہنے لگا ہے جی تواڈے نال جنت بھر جائے گی. میں کہ انشاءاللہ ساڈے نال بھر جائے. جڑے تواڈے جو کیڑا گروہ جنت جائے گا؟ میں کیوں خیر ہے جڑے تواڈیاں تے کئی جماعتاں مرکزی جمعیت اہل حدیث, غرباء اہل حدیث, متحدہ جمعیت اہل حدیث, جمعیت اہل حدیث تے جماعت الدعوہ بھی ہے. اچھا جماعت الدعوہ تے ہور پنی کوئی دو چار ہون گیاں, چلو جنیاں بھی ہیں, چلو نہ لکھن صحیح ہیں تے صحیح نہ مندے ہاں, چلو اپنے. کہنے لگا انہاں چوں کیڑا جنت جائے گا؟ میں کہا سارے. کہنے لگا وہ کیویں؟ میں کہا سارے جاواں گے. کہنے لگا جماعتاں وکھریاں, امیر وکھرا, تنظیم وکھری, سارے جنت کیویں جاؤ گے؟ میں کہا جویں میرا علی جائے گا, جویں میرا امیر معاویہ جائے گا. یعنی کیویں؟ میں کہا تنظیم وکھری, امامت خطا جناب, تنظیم وکھری, حکومت وکھری, اختلاف بھی, لیکن امیر معاویہ بھی جنت, علی بھی جنت. کیوں؟ علی اور معاویہ دا عقیدہ ہے کہ اہل حدیث دنیا دے جس کونے چھوئے, جماعت الدعوت ہوئے تو تب, جمعیت اہل حدیث تو ہوئے تو تب, مرکزی جمعیت اہل حدیث ہوئے تو تب, دنیا دے جس کونے جو اہل حدیث ہوئے گا او دا عقیدہ ایک ہوئے گا, او دا ایمان ایک ہوئے. تو جدو ایمان ایک ہوئے انشاءاللہ پھر سارے جنتیاں. اختلاف تنظیمی, سیاسی, تنظیمی, امارت اختلاف ہو سکتا ہے,
جی میں میرے علی معاویہ دے اختلاف ہویا ہے لیکن علی بھی جنت چے امیر معاویہ بھی جنت دے اندر ہے کیونکہ ایمان ایک کے عقیدہ ایک کے آل الحدیث تا اللہ دی رحمت ایمان ایک کے آل الحدیث تا عقیدہ ایک کے کہ وما کان للمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ سنیے مسلک اہل حدیث یقانیت دی میں چوتھی دلیل عرض کرا قرآن چوں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس مومن ال میرا پیار ہو جائے میں ان دے عمل بدعت نہیں رہن دینا۔ اہل حدیثو تواڈے عمل اندر اللہ دی رحمت ہے بدعت نہیں، ساڈے عقیدے اندر شرک نہیں تے ساڈے عمل اندر بدعت نہیں۔ سانو پیغمبر دی سنت نال پیار ہے، اسا مارا کھادی یعنی نبی دی سنت دے پیچھے مسجداں چوں سن تھکے دیتے گئے نبی پاک دی سنت دے پیچھے، اسا جناب تکلیفاں برداشت کیتی ہے نبی پاک دی سنت دے پیچھے، حتیٰ کہ میرے جناب جماعت دے سرخیال مولا سید عبداللہ غزنوی رحم اللہ نو افغانستان وچ کیا گیا یا رفع الیدین چھوڑ دو یا ملک چھوڑ دو، میرے شیخ نے فرمایا ملک چھوڑیا جا سکتا ہے محمد دی سنت نو نہیں چھوڑیا جا سکتا۔ جناب سن ملک بدر کیتا گیا پیغمبر دی سنت دے پیچھے، سنت نو نہیں چھوڑیا تے رب آندے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ اہل حدیث نے اللہ دی رحمت نال پیغمبر دی سنت نو چھوڑیا نہیں، کہنے لگا نہیں جی رفع الیدین حضور دی سنت ہے ہی نہیں۔ میں کیوں؟ کہ نبی پاک نے ادو شروع کرایا سی جدوں لوگ بغلچ بت رکھدے سن، منافق بغلچ بت رکھدے سن، حضور نے فرمایا رفع الیدین کرو۔ میں کہ ٹھیک ہے، فرمایا ہوئے گا حضور نے تیری بات قبول ہے۔ تے میں کہا کیڑے شہر وچ لوگ بغلچ بت رکھدے سن؟ کہنے لگا مکے پاک وچ۔ میں کہا اللہ دے بندے مکے تے منافق کوئی نہیں سی۔ کہنے لگا پھر سن غلطی لگی ہوگی مدینے پاک تے میں کہا مدینے تے بت پرست کوئی نہیں سی، جانے پتہ نہیں پھر کتھے۔ میں کہا پھر کوفے ہی ہوئے گا، پھر اور شاید من کو نظر آنا۔ مکے چ منافق کوئی نہیں، مدینے چ بت پرست کوئی نہیں، بتلاؤ تو صحیح کیڑے شہر حضور نے شروع کرایا؟ کہنے لگا نہیں منافق بغلیں بت رکھ دے سن۔ تے میں کہا پھر کی ہویا؟ جانے کہا نبی پاک نے فرمایا رفع الیدین کیتا کرو تاکہ منافقاں دے بغلیں جو بت گر جان۔ میں کہا پھر ہویا کی؟ جان دسو کی ہویا؟ میں کہا جڑا جڑا منافق سی انہیں نہیں کیتا تے جڑا جڑا مومن سی انہیں ہاتھ چک لے گیا یا رسول اللہ ویکھ لو ساڑھے بغلیں کوئی اسا چک لے انشاءاللہ ساڑھے اسلاف نے بھی چکے، اسا بھی قیامت تک چکڑے ہیں تے جنہاں دی بغلیں بہت سن انہاں ادو بھی نہیں چکے تو نہ آج بھی نہیں چکے۔ کہنے لگا نہیں نہیں یہ روایت ہی کوئی نہیں۔ میں کہا چلو ٹھیک ہے، بڑائی بھی تو آپ تے انکار بھی تو آپ کیتا ہے۔ میں کہا جی آگے پڑھیں گا تو پھر پریشان ہوئے گا، جڑا بندہ دلیل آپ بنائے میں پریشان ہوں ہے۔ اللہ دی رحمت سے دلائل بنائے نہیں، ساڑھے دلائل اللہ نے سبحان تو نازل فرمائے نے۔ کہنے لگا رفع الیدین حضور نے کیتا تے ہے، میں چلو شکر ہے کچھ منے جن کیتا ہے لیکن آخری نماز حضور نے نہیں کیتا۔ ایک حدیث دسو جی حضور نے آخری نماز میں کیا ہو؟ میں کہا حضور زندہ ہے یا فوت ہو؟ یا زندہ نے؟ میں کہا حجی حضور نے آخری نماز پڑھی نہیں۔ حضور زندہ نہیں؟ کہنے لگا ہاں زندہ ہے، ہر جگہ تشریف فرما ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ تو میں نے کہا حضور نے آخری نماز پڑھی ہی نہیں، جب پڑھن گے پھر رابطہ کریں۔ کرنے نہیں حضور نے آخری نماز پڑھ لی، ساری زندگی حضور نے نہیں کیتا۔ کہنے لگا چلو یہ بھی سوال چھڑو، میں کہاں دسو یعنی ساری زندگی حضور نے نہیں کیتا ہے لیکن ہمیشہ نہیں کیتا۔ میں کہا اللہ دے بندے چار طریقے نے حدیث دے اندر کسے سنت نو ہمیشہ ثابت کرنے واسطے۔ پہلا طریقہ یہ کہ ایک نبی پاک نے عمل کیتا ہوئے حدیث دے آخر تے آجے حتیٰ لقی اللہ، اے حضور اور سنت کر عمل کر دے رہے حتیٰ کہ اللہ دے حضور چلے گئے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ حدیث جو الفاظ آ جاندے نے اے حضور سنت تے عمل کر دے رہے حتیٰ فارقت دنیا، حتیٰ کہ دنیا تو تشریف لے گئے۔ یا تیسرا لفظ یہ ہوندے کہ حضور نے کم کیتا دائماً ہمیشہ کیتا۔ یا چوتھا طریقہ یہ ہوندے کہ جڑا کم حضور دے جان تو بعد صحابہ نے کیتا ہوئے او دا معنی یہ ہوندا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے چھوڑیا نہیں چھوڑیا۔ رفع الیدین حضور دے جان تو بعد حضور دے صحابہ نے کیتے، تا اس واسطے اہل حدیث آندے کہ حضور نے چھوڑیا نہیں۔ کیوں؟ جی حضور نے چھوڑ دیتا ہوندا ابو بکر صدیق نہ کر دے، جی حضور نے چھوڑ دیتا ہوندا عمر فاروق نہ کر دے، جی مصطفیٰ نے چھوڑ دیتا ہوندا میرے عثمان نہ کر دے، جی مصطفیٰ نے چھوڑ دیتا ہوندا میرے تیرے محبوب سیدنا علی نہ
نہ کر دے، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جزء رفع یدین نہیں فرمایا وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ کہ ایک بھی ایسا صحابی نہیں جہدے کو رفع یدین نہ کرنا ثابت ہوئے۔ لہٰذا آئیے سمجھیے، کہنے لگا نہیں نہیں ایسی حدیث پیش کرو۔ میں کہا سنو، حدیث و سراج دے اندر حدیث پاک ہے، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عمر فاروق دے بیٹے عبداللہ بن عمر دے آگے بیٹے سالم رحمہ اللہ جڑے تابعین نے صحابی نہیں نے رفع الیدین کر رہے ہیں، انہوں نے شاگرد نے سلیمان الشیبانی رحمہ اللہ فرما دے استاد جی اے سالم تسی نماز شروع کر دے رکوع جاندے سر اٹھاندے رفع الیدین کیوں کر رہے ہو؟ سننا لوگوں، بے تعصب تو ہٹ کر کے سننا، اپنے مسئلے کی ذہن تعصب نکال کر کے حدیث پاک پہ غور کرنا، شاید تیری ہدایت دا سبب و ذریعہ بن جائے۔ غور کرنا، توجہ کرنا۔ حضرت حضرت سلیمان الشیبانی رحمہ اللہ فرما دے میں سوال کیتا اپنے استاد حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر کولو کہ تسی نماز شروع کر دے رکوع جاندے سر اٹھان دے رفع الیدین کیوں کر دے؟ فرمایا رأیت ابی میں اپنے باپ عبداللہ بن عمر نو رفع الیدین کر دیا ویکھے میں تا کرنا تے جڑا تو سوال میرے کولو کیتے اے سوال میں اپنے باپ حضرت عبداللہ بن عمر کولو کیتا سی کہ تسی رفع الیدین کیوں کر دے ہو؟ تے میرے باپ فرما کر دے رأیت رسول اللہ میں رسول اللہ نو نماز رفع الیدین کر دیا ویکھے میں تا کرنا۔ آئیے دوسری حدیث پاک جناب حضرت امام ابو قلابہ رحمہ اللہ تابعی نے فرما دے میں مالک بن حویرث اپنے استاد نو دیکھیا جو پیغمبر دا صحابی ہے، جو اس معروف زمان حدیث دا راوی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس حدیث دا راوی صحابی نماز شروع کر دے رکوع جاندے سر اٹھان دے رفع الیدین فرما رہے نے تے میں حضرت ابو قلابہ فرما دے نے مالک بن حویرث رفع الیدین پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیان فرما کر دے سن کہ میرا نبی بھی ہمیں رفع الیدین کر دے۔ حضرت علی فرما دے اٹھائیے جناب ابو داؤد کے اندر حدیث پاک ہے میرے حضرت علی فرما دے میں نبی پاک دے پیچھے فردی نماز نفلی نہیں فردی نماز پڑھی، حضور نماز شروع کر دے رکوع جاندے سر اٹھان دے 2 رکعت پڑھ کے اٹھتے رفع الیدین فرما کر دے سن۔ میرا علی بھی کہے کہ پیغمبر فرما کر دے سن۔ آئیے آگے پڑھیے ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، روایت ابو داؤد ہے 10 صحابہ بیٹھے نے، فرماؤ میرے ساتھیوں میرے وقت توجہ کرو میں تو نماز رسول اللہ دی پڑھ کے دکھاواں۔ ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ نماز پڑھی رفع الیدین کیتا، نماز شروع کر دے رکوع جاندے پھر 2 رکعت پڑھ کے اٹھتے رفع الیدین کیتا۔ جدو سلام پھیریا فرما اے رسول اللہ دی نماز ہے، 10 صحابہ 11ویں ابو حمید نے 10 صحابہ کول بیٹھ کے ویکھ رہے نے اور صدقتا ہاں تو نے سچ کہا، اللہ دے نبی اسی طرح نماز پڑھیا کر دے سن جویں تو پڑھی ہے، جے مصطفیٰ نے چھوڑ دیتا ہوندا ابو حمید الساعدی نہ کر دے، جے مصطفیٰ نے چھوڑ دیتا ہوندا 10 صحابہ گواہی نہ دین دے، جے مصطفیٰ نے چھوڑ دیتا ہوندا میرا علی نہ کردا، جے مصطفیٰ نے چھوڑ دیتا ہوندا نسب و رایا پہلی جلد صفحہ 416 یا آخری سطر 417 صفحے دی پہلی سطر ہے، غور کرنا۔ حضرت عمر فاروق تشریف لائے فرما لوگوں میرے ول توجہ کرو میں 2 رکعت نماز پڑھاں تو اندر رسول اللہ کیویں نماز پڑھیا کر دے سن۔ نماز شروع فرمائی رکوع گئے رفع الیدین کیتا، رکوع تو سر اٹھا رفع الیدین کیتا، فرمائے میرے پیغمبر دی سنت ہے میں ایک ایسی حدیث پڑھاں اس حدیث تو بعد جے تو رفع الیدین دے بارے تیرا دل صاف نہ ہوئے پھر میں تیرے ہدایت دی دعا کر سکنا، تیرے واسطے ہاتھ اٹھا سکنا۔ سنی حدیث پاک ایسی میں لڑی پیش کرم، ایسا ایک سلسلہ پیش کرم، ایک ایسی کڑی پیش کرم جس تو بڑی اور جناب دلیل کیڑی ہو سکتی ہے۔ کتاب دا نام السنن الکبریٰ للبیہقی ہے، دوسری جلد ہے، صفحہ 73 حدیث پاک ہے۔ حضرت امام محمد بن اسماعیل کہو رحمہ اللہ نماز شروع کر دے رکوع جاندے سر اٹھان دے رفع الیدین فرما رہے نے تے کسی نے پوچھا اے محمد بن اسماعیل رفع الیدین کیوں کر دے ہو؟ فرمایا میں اپنے کولوں تو نہیں کیتا، میرے استاد امام ابو نعمان محمد بن فضل رحمہ اللہ اور رفع الیدین فرما کر دے سن تے جڑا تو سوال میرے کول کیتے اے سوال میں اپنے استاد ابو نعمان محمد بن فضل کول کیتا سی کہ تسی نماز رفع الیدین کیوں کر دے ہو تے میرے استاد فرما کر دے سن کہ میں اپنے کولوں نہیں کردا، میرا استاد ہے امام حماد بن زید رحمہ اللہ او نماز شروع کر دے رکوع چاندے سر اٹھان دے رفع الیدین فرما کر دے سن تے میں اب جڑا تو سوال میرے کول کیتے اے سوال میں اپنے استاد حماد بن زید کول کیتا سی کہ تسی رفع الیدین کیوں کر دے ہو؟ فرما دے میں اپنے کولوں نہیں کردا، میرے استاد عطا بن نبی جناب میرے استاد ایوب سختیانی رحمہ اللہ نماز شروع کر دے رکوع چاندے سر اٹھان دے رفع الیدین فرما کر دے سن۔ اے حماد جڑا تو سوال میرے کول کیتے اے سوال ایوب سختیانی رحمہ اللہ فرما دے میں اپنے استاد کول سوال کیتا کہ میرے استاد عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ او نماز شروع کر دے رکوع جاندے سر اٹھان دے رفع الیدین فرما کر دے سن۔ میں سوال کیتا عطا بن نبی رباح تسی نماز رفع الیدین کیوں کر دے ہو؟ آپ فرما دے اے ایوب سختیانی میں اپنے
کولو نہیں کردا. میرے استاد سیدنا عبداللہ بن زبیر پیغمبر دے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او نماز شروع کر دے رکوع چاندے سر اٹھان دے رفع دین کیتا کر دے سن. فرما دے میں جڑا سوال تو میرے کول کیتے عبداللہ بن زبیر فرما دے اے سوال حضرت عبداللہ بن زبیر فرما دے میں کیوں کرنا ہاں کہ میرے استاد حضرت ابو بکر صدیق او لوگو ابو بکر تو بڑا گواہ کون ہے محمدی امت دے اندر, صدیق تو بڑی شخصیت و ہستی کون ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نواسا. فرما دے حضرت عبداللہ بن زبیر کہ میں اپنے نانا ابو بکر نماز پڑھ دے شروع کر دے جناب نماز شروع کر دے رکوع جان دے سر اٹھان دے رفع دین کیتا کر جناب کر دے ہویا ویدا سا میں تا کرنا. اور عبداللہ بن زبیر فرما دے عطا بن ابی رباح جڑا تو سوال میرے کول کیتا ہے میں سوال اپنے نانا ابو بکر صدیق کول کیتا سی کہ میرے نانا جی تسی رفع دین کیوں کر دے ہو, نانے دے الفاظ سنو ابو بکر دے الفاظ سنو اور صدیق نو ماننے والو صدیق دے الفاظ سنو. فرما دے صلیت خلف رسول اللہ میں رسول اللہ دے پیچھے نماز پڑھی میرا نبی نماز شروع کردا رکوع جاندا سر اٹھاندا رفع دین کیتا کردا سی. امام بیکی حدیث بیان کر کے رجال و رجال ثقات کہہ کر کے آگے بڑھے تڑپ کے امام بیکی فرما دے رہے کہ رفع دین کوئی عام نماز جناب سنت نہیں ہے. رفع دین جڑا ایک دفعہ کرے نا امام البانی سلسلہ حدیث سید بیان فرمائے جڑا ایک دفعہ رفع دین کر دے اللہ انہوں ہر انگلی دے بدلے ایک نیکی عطا فرما دے 10 نیکیاں اللہ دے حصے لکھ دے. امام بیکی نے تڑپ کے فرمایا کہ رفع دین والی نماز جو ہے امام محمد بن اسماعیل نے لی ہے سیکھی ہے, حضرت ابو نعمان محمد بن فضل کولو انہوں نے رفع دین والی نماز سیکھی ہے, حضرت حماد بن زید کولو انہوں نے رفع دین والی نماز سیکھی ہے, ایوب سختیانی کولو انہوں نے رفع دین والی نماز سیکھی ہے, عطا بن ابی رباح کولو انہوں نے رفع دین والی نماز سیکھی ہے, عبداللہ بن زبیر کولو انہوں نے رفع دین والی نماز سیکھی ہے, ابو بکر صدیق کولو صدیق نے رفع دین والی نماز سیکھی ہے, مصطفیٰ کولو اور مصطفیٰ رفع دین والی نماز سیکھی ہے, جبریل کولو اور جبریل وہی لے کے آیا ہے رب ذوالجلال کولو. بتائیے اس تو بڑی کوئی اور حدیث میں پیش کرام جس تو جناب سے جناب تنو ثابت ہو جائے کہ میرے پیغمبر دی سنت ہے اور اہل حدیث دی اللہ دی رحمت ہے. اللہ فرماتے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. آؤ مسلک اہل حدیث دی حقانیت دی میں پنجویں دل کی نہیں تھک گئے ہو نا من لگ رہا ہوں تو آڈی بھی بات سوئی پئی. اچھا پکے ہو قائم ہو نا ہاتھ کھڑے کرو گا جڑے رہن دینا اہل حدیثو تواڈے عمل اندر اللہ دی رحمت ہے بدعت نہیں, ساڈے عقیدے اندر شرک نہیں تے ساڈے عمل اندر بدعت نہیں. سانو پیغمبر دی سنت نال پیار ہے, اسا مارا کھادی یعنی نبی دی سنت دے پیچھے, مسجداں چوں سن تھکے دیتے گئے نبی پاک دی سنت دے پیچھے, اسا جناب تکلیفاں برداشت کیتی ہے نبی پاک دی سنت دے پیچھے. حتیٰ کہ میرے جناب جماعت دے سرخیال مولانا سید عبداللہ غزنوی رحم اللہ نو افغانستان وچ کیا گیا یا رفع الیدین چھوڑ دو یا ملک چھوڑ دو. میرے شیخ نے فرمایا ملک چھوڑیا جا سکتا ہے محمدی سنت نو نہیں چھوڑیا جا سکتا. جناب سن ملک بدر کیتا گیا پیغمبر دے سنت دے پیچھے ایسا سنت نو نہیں چھوڑیا تے رب آندے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اہل حدیث نے اللہ دی رحمت نال پیغمبر دی سنت نو چھوڑیا نہیں, کہنے لگا نہیں جی رفع الیدین حضور دی سنت ہے ہی نہیں. میں کیوں نبی پاک نے ادو شروع کرایا سی جدوں لوگ بغلیں بت رکھ دے سن, منافق بغلیں بت رکھ دے سن. حضور نے فرمایا رفع الیدین کرو. میں کہ ٹھیک ہے, فرمایا ہوئے گا حضور نے تیری بات قبول ہے. تے میں کہ کیڑے شہر وچ لوگ بغلیں بت رکھ دے سن؟ کہنے لگا مکے پاک وچ. میں کہ اللہ دے بندے مکے تے منافق کوئی نہیں سی. کہنے لگا پھر سن غلطی لگی ہوگی مدینے پاک وچ. میں کہ مدینے تے بت پرست کوئی نہیں سی جانے پتہ نہیں پھر کتھے. میں کہ پھر کوفے ہی ہوئے گا پھر اور شاید من کو نظر آنا. مکے جو منافق کوئی نہیں, مدینے جو بت پرست کوئی نہیں. بتلاؤ تو صحیح کیڑے شہر حضور نے شروع کرایا؟ کہنے لگا نہیں منافق بغلیں بت رکھ دے سن. تے میں کہ پھر کی ہویا؟ یعنی کہ نبی پاک نے فرمایا رفع الیدین کیتا کرو تاکہ منافقاں دے بغلیں جو بت گر جان. میں کہ پھر ہویا کی جان دسو کی ہویا؟ میں کہ جڑا جڑا منافق سی انہیں نہیں کیتا تے جڑا جڑا مومن سی انہیں ہاتھ چک لے کے یا رسول اللہ ویکھ لو ساڑے بغلیں کوئی اسا چک لے.
انشاءاللہ ساڑھے اسلاف نے بھی چکے اسا بھی قیامت تک چکڑے تے جنہاں دی بغل بہت سنونا ادو بھی نہیں چکے تو نہ آج بھی نہیں چکے. کہنے لگا نہیں یہ روایت ہی کوئی نہیں. میں کہا چلو ٹھیک ہے بڑائی بھی تو آپ تے انکار بھی تو آپ کیتا ہے. میں کہا جی آگے پڑھے گا تو پھر پریشان ہوئے گا. جڑا بندہ دلیل آپ بنائے میں پریشان ہوندہ ہے. اللہ دی رحمت سے دلائل بنائے نہیں ساڑھے دلائل اللہ نے سبحان تو نازل فرمائے نے. کہنے لگا رفع الیدین حضور نے کیتا تے ہے. میں چلو شکر ہے کچھ منی جن کیتا ہے لیکن آخری نماز حضور نے نہیں کیتا. ایک حدیث دسو جی حضور نے آخری نماز میں کیا ہو. میں کہا حضور زندہ ہے یا فوت ہو یا زندہ نے. میں کہا جی حضور نے آخری نماز پڑھی نہیں. حضور زندہ نہیں؟ کہنے لگا ہاں زندہ ہے ہر جگہ تشریف فرما ہے. کہنے لگا ہاں. تو میں نے کہا حضور نے جی آخری نماز پڑھی ہی نہیں جب پڑھن گے پھر رابطہ کریں. کہنے نہیں حضور نے آخری نماز پڑھ لی. ساری زندگی حضور نے نہیں کیتا. کہنے لگا چلو یہ بھی سوال چھڑو میں کھان دسو یعنی ساری زندگی حضور نے نہیں کیتا ہے لیکن ہمیشہ نہیں کیتا. میں کہا اللہ دے بندے چار طریقے نے حدیث دے اندر کسے سنت نو ہمیشہ ثابت کرنے واسطے. پہلا طریقہ ہے کہ ایک نبی پاک نے عمل کیتا ہوئے حدیث دے آخر تے آجے حتیٰ لقی اللہ اے حضور سنت کر عمل کر دے رہے حتیٰ کہ اللہ دے حضور چلے گئے. دوسرا طریقہ ہے کہ حدیث جو الفاظ آ جاندے نے اے حضور سنت عمل کر دے رہے حتیٰ فارقت دنیا حتیٰ کہ دنیا تو تشریف لے گئے. یا تیسرا لفظ یہ ہوندے کہ حضور نے کم کیتا دائماً ہمیشہ کیتا. یا چوتھا طریقہ یہ ہوندے کہ جڑا کم حضور دے جان تو بعد صحابہ نے کیتا ہوئے او دا معنی یہ ہوندا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے چھوڑیا نہیں چھوڑیا. رفع الیدین حضور دے جان تو بعد حضور دے صحابہ نے کیتے تا اس واسطے آلے حدیث آندے کہ حضور نے چھوڑیا نہیں. کیوں جی حضور نے چھوڑ دیتا ہوندا ابو بکر صدیق نہ کر دے. جی حضور نے چھوڑ دیتا ہوندا عمر فاروق نہ کر دے. جی مصطفیٰ نے چھوڑ دیتا ہوندا میرے عثمان نہ کر دے. جی مصطفیٰ نے چھوڑ دیتا ہوندا میرے تیرے محبوب سیدنا علی نہ کر دے. کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو رفع الیدین نے فرمایا وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ کہ ایک بھی ایسا صحابی نہیں جہدے کو رفع الیدین نہ کرنا ثابت ہوئے. لہذا آئیے سمجھیے. کہنے لگا نہیں ایسی حدیث پیش کرو. میں کہا سنو حدیث و سراج دے اندر حدیث پاک ہے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عمر فاروق دے بیٹے عبداللہ بن عمر دے آگے بیٹے سالم رحمہ اللہ جڑے تابعین نے صحابی نہیں نے رفع الیدین کر رہے ہیں. انہوں نے شاگرد نے سلیمان الشیبانی رحمہ اللہ فرما دے استاد جی اے سالم تسی نماز شروع کر دے رکوع جاندے سر اٹھاندے رفع الیدین کیوں کر رہے ہو؟ سننا لوگوں بے تعصب تو ہٹ کر کے سننا اپنے مسئلے کی ذہن تعصب نکال کر کے حدیث پاک غور کرنا شاید تیری ہدایت دا سبب و ذریعہ بن جائے. غور کرنا توجہ کرنا. حضرت سلیمان الشیبانی رحمہ اللہ فرما دے میں سوال کیتا اپنے استاد حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر کولو کہ تسی نماز شروع کر دے رکوع جاندے سر اٹھان دے رفع الیدین کیوں کر دے؟ فرمایا رعی تو ابھی میں اپنے باپ عبداللہ بن عمر نو رفع الیدین کر دیا ویکھے میں تا کرنا. تے جڑا تو سوال میرے کولو کیتے اے سوال میں اپنے باپ حضرت عبداللہ بن عمر کولو کیتا سی کہ تسی رفع الیدین کیوں کر دے ہو؟ تے میرے باپ فرما کر دے رعی تو رسول اللہ میں رسول اللہ نو نماز رفع الیدین کر دیا ویکھے میں تا کرنا. آئیے دوسری حدیث پاک جناب حضرت امام ابو قلابہ رحمہ اللہ تابعی نے فرما دے میں مالک بن حویرث اپنے استاد نو دیکھیا جو پیغمبر دا صحابی ہے جو اس معروف زمان حدیث دا راوی ہے صلو کما رأیتمونی اصلی. اس حدیث دا راوی صحابی نماز شروع کر دے رکوع جاندے سر اٹھان دے رفع الیدین فرما رہے نے. تے میں حضرت ابو قلابہ فرما دے نے مالک بن حویرث رفع الیدین پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیان فرما کر دے سن کہ میرا نبی بھی ہمیں رفع الیدین کر دے. حضرت علی فرما دے نے اٹھائیے جناب ابو داؤد کے اندر حدیث پاک ہے میرے حضرت علی فرما دے نے میں نبی پاک دے پیچھے فردی نماز نفلی نہیں فردی نماز پڑھی. حضور نماز شروع کر دے رکوع جاندے سر اٹھان دے 2 رکعت پڑھ کے اٹھتے رفع الیدین فرما کر دے سن. میرا علی بھی کہے کہ پیغمبر فرما کر دے سن. آئیے آگے پڑھیے ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ تشریف لائے. روایت ابو داؤد ہے 10 صحابہ بیٹھے نے فرماؤ میرے ساتھیوں میرے وال توجہ کرو میں تو نماز رسول اللہ دی پڑھ کے دکھاواں. ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ نماز پڑھی رفع الیدین کیتا نماز شروع کر دے رکوع جاندے پھر 2
رکعت پڑھ کے ادھر رفیدین کیتا جدو سلام پھیریا فرما اے رسول اللہ دی نماز ہے 10 صحابہ 11ویں ابو حمید نے 10 صحابہ کول بیٹھ کے ویکھ رہے نے اور صدقتا ہاں ہاں تو نے سچ کہا اللہ دے نبی اسی طرح نماز پڑھیا کر دے سن جویں تو پڑھی ہے جے مصطفیٰ نے چھوڑ دیتا ہوندا ابو حمید السعدی نہ کر دے جے مصطفیٰ نے چھوڑ دیتا ہوندا 10 صحابہ گواہی نہ دین دے جے مصطفیٰ نے چھوڑ دیتا ہوندا میرا علی نہ کردا جے مصطفیٰ نے چھوڑ دیتا ہوندا نسب و رایا پہلی جلد صفحہ 416 یا آخری سطر 417 صفحے دی پہلی سطر ہے غور کرنا حضرت عمر فاروق تشریف لائے فرما لوگوں میرے ول توجہ کرو میں 2 رکعت نماز پڑھاں تو اندر رسول اللہ کیویں نماز پڑھیا کردے سن نماز شروع فرمائی رکوع گئے رفع الیدین کیتا رکوع تو سر اٹھا رفع الیدین کیتا فرما اے میرے پیغمبر دی سنت ہے میں ایک ایسی حدیث پڑھاں اس حدیث تو بعد جے تو رفع الیدین دے بارے تیرا دل صاف نہ ہوئے پھر میں تیرے ہدایت دی دعا کر سکنا تیرے واسطے ہاتھ اٹھا سکنا سنی حدیث پاک ایسی میں لڑی پیش کراں ایسا ایک سلسلہ پیش کراں ایک ایسی کڑی پیش کراں جس تو بڑی اور جناب دلیل کیڑی ہو سکتی ہے کتاب دا نام السنن الکبریٰ للبیہقی ہے دوسری جلد ہے صفحہ 73 حدیث پاک ہے حضرت امام محمد بن اسماعیل کہو رحمہ اللہ نماز شروع کر دے رکوع چاندے سر اٹھا دے رفع الیدین فرما رہے نے تے کسی نے پوچھا اے محمد بن اسماعیل رفع الیدین کیوں کر دے ہو فرمایا میں اپنے کولوں تو نہیں کیتا میرے استاد امام ابو نعمان محمد بن فضل رحمہ اللہ اور رفع الیدین فرما کر دے سن تے جڑا تو سوال میرے کول کیتے اے سوال میں اپنے استاد ابو نعمان محمد بن فضل کول کیتا سی کہ تسی نماز رفع الیدین کیوں کر دے ہو تے میرے استاد فرما کر دے سن کہ میں اپنے کولوں نہیں کردا میرا استاد ہے امام حماد بن زید رحمہ اللہ او نماز شروع کر دے رکوع چاندے سر اٹھا دے رفع الیدین فرما کر دے سن تے میں اب جڑا تو سوال میرے کول کیتے اے سوال میں اپنے استاد حماد بن زید کول کیتا سی کہ تسی رفع الیدین کیوں کر دے ہو فرما دے میں اپنے کولوں نہیں کردا میرے استاد عطا بن نبی جناب میرے استاد ایوب سختیانی رحمہ اللہ نماز شروع کر دے رکوع چاندے سر اٹھا دے رفع الیدین فرما کر دے سن اے حماد جڑا تو سوال میرے کول کیتے اے سوال ایوب سختیانی رحمہ اللہ فرما دے میں اپنے استاد کو سوال کیتا کہ میرے استاد عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ او نماز شروع کر دے رکوع چاندے سر اٹھا دے رفع الیدین فرما کر دے سن میں سوال کیتا عطا بن نبی رباح تسی نماز رفع الیدین کیوں کر دے ہو آپ فرما دے اے ایوب سختیانی میں اپنے کولوں نہیں کردا میرے استاد سیدنا عبداللہ بن زبیر پیغمبر دے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او نماز شروع کر دے رکوع چاندے سر اٹھا دے رفع الیدین کیتا کر دے سن فرما دے میں جڑا سوال تو میرے کول کیتے عبداللہ بن زبیر فرما دے اے سوال حضرت عبداللہ بن زبیر فرما دے میں کیوں کرنا ہاں کہ میرے استاد حضرت ابو بکر صدیق او لوگو ابو بکر تو بڑا گواہ کون ہے محمدی امت دے اندر صدیق تو بڑی شخصیت و ہستی کون ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسا فرما دے حضرت عبداللہ بن زبیر کہ میں اپنے نانا ابو بکر نماز پڑھ دے شروع کر دے جناب نماز شروع کر دے رکوع جاندے سر اٹھا دے رفع الیدین کیتا کر جناب کر دے ہویا ویدا سا میں تا کرنا اور عبداللہ بن زبیر فرما دے عطا بن نبی رباح جڑا تو سوال میرے کول کیتا ہے میں سوال اپنے نانا ابو بکر صدیق کول کیتا سی کہ میرے نانا جی تسی رفع الیدین کیوں کر دے ہو نانے دے الفاظ سنو ابو بکر دے الفاظ سنو اور صدیق نو ماننے والو صدیق دے الفاظ سنو فرما دے صلیت خلف رسول اللہ میں رسول اللہ دے پیچھے نماز پڑھی میرا نبی نماز شروع کردا رکوع جاندا سر اٹھاندا رفع الیدین کیتا کردا سی امام بیہقی حدیث بیان کر کے رجال و رجال ثقات کہہ کر کے آگے بڑھے تڑپ کے امام بیہقی فرما دے رہے کہ رفع الیدین کوئی عام نماز جناب سنت نہیں ہے رفع الیدین جڑا ایک دفعہ کرے نا امام البانی سلسلہ حدیث سید بیان فرمائے جڑا ایک دفعہ رفع الیدین کر دے اللہ انہوں ہر انگلی دے بدلے ایک نیکی عطا فرما دے 10 نیکیاں اللہ دے حصے لکھ دے امام بیہقی نے تڑپ کے فرمایا کہ رفع الیدین والی نماز جو ہے امام محمد بن اسماعیل نے لی ہے سیکھی ہے حضرت ابو نعمان محمد بن فضل کولو انہوں رفع الیدین والی نماز سیکھی ہے حضرت حماد بن زید کولو انہوں رفع الیدین والی نماز سیکھی ہے ایوب سختیانی کولو انہوں نے رفع الیدین والی نماز سیکھی ہے عطا بن نبی رباح کولو انہوں رفع الیدین والی نماز سیکھی ہے عبداللہ بن زبیر کولو انہوں رفع الیدین والی نماز سیکھی ہے ابو بکر صدیق کولو صدیق نے رفع الیدین والی نماز سیکھی ہے مصطفیٰ کولو اور مصطفیٰ رفع الیدین والی نماز سیکھی ہے جبریل کولو اور جبریل وہی لے کے آیا ہے رب ذوالجلال کولو بات آئیے اس تو بڑی کوئی اور حدیث میں پیش کرام جس تو جناب سے جناب تنو ثابت ہو جائے کہ میرے پیغمبر دی سنت ہے اور اہل حدیث دی اللہ دی رحمت ہے کہ اللہ فرماتے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور آؤ مسلک اہل حدیث دی حقانیت دی میں پنجویں دل کی نہیں تھک گئے ہو نا من لگ رہا ہوں تو آڈی بھی بات سوئی پئی اچھا پکے ہو قائم ہو نا ہاتھ کھڑے کرو گا جڑے تھک گئے ہو اچھا
پنجویں دلیل تے غور کرنا، اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ رب دا قرآن آندا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ہدایت یافتہ گروہ ہوئے جدا ایمان صحابہ جیسے، جدا ایمان صحابہ جیسا ہے۔ کسے صحابی نے کسے امام جیسی نماز پڑھی نہیں، کسے اہل حدیث نے جناب کسے امام جیسی نماز پڑھی نہیں۔ صحابہ نماز پڑھ دے سن جو جناب جو میں رسول اللہ پڑھ دے سن، اہل حدیثوں میں نماز پڑھ دے جو میں رسول اللہ پڑھ دے سن۔ کسے سے کوئی صحابی کسے امام دی تقلید نہیں سی کردا، کوئی اہل حدیث کسے امام دی تقلید نہیں کردا۔ کوئی صحابی ایسا نہیں جڑا جناب نجومی ہوئے، کوئی اہل حدیث ایسا نہیں جڑا نجومی ہوئے، کوئی صحابی ایسا نہیں جڑا حلالہ کردہ ہوئے، کوئی اہل حدیث ایسا نہیں جڑا استحانہ دار ہوئے، کوئی پیغمبر دا صحابی ایسا نہیں جڑا قبر نو پختہ کردہ ہوئے، کوئی اہل حدیث نہیں جو اس نو جائز سمجھدا ہوئے، کوئی جناب پیغمبر دا صحابی ایسا نہیں جڑا قبر تے عرس تے میلہ لگاندا ہوئے، کوئی اہل حدیث ایسا نہیں جڑا قبر تے عرس تے میلہ لگاندا ہوئے، کوئی صحابی ایسا نہیں جڑا میت موت تو بعد جناب کل 7واں 40واں کردہ ہوئے، کوئی اہل حدیث ایسا نہیں۔ پھر مننا پائے گا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اہل حدیث اللہ نے او ایمان عطا کیتا ہے جو اللہ نے محمد صحابہ نو ایمان عطا کیتا ہے۔ صحابہ جیسا ایمان مثل صحابہ ایمان آل الحدیث تے ہے، لہذا صحابہ کرام دے ایمان جو چیز نہیں وہ ساڑھے ایمان چ نہیں، جو چیز صحابہ دے دین چ نہیں وہ چیز ساڑھے جناب دین دی اندر نہیں ہے۔ ماننا پائے گا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اہل حدیث تے جوانوں اٹھئے آگے بڑھئے، توجہ فرمائیے جناب، اگرچہ میں مسلک اہل حدیث دی حقانیت دی چھٹی دلیل اس کر کے بات نو اختصار طرف لے جاواں۔ قرآن کی آندا ہے فرماندے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ پاک فرماتا اس کائنات دے اندر پہلا گھر جڑا بنایا گیا وہ مکہ ہے۔ کیڑا؟ اس مکے جڑا پہلا گھر اللہ نے بنایا مکے اندر بیت اللہ، وہ کیڑا گھر ہے؟ فرمایا وہ دو چیزاں نے، مبارکن بیت اللہ برکت ہے، وہدن للعالمین ساری دنیا واسطے ہدایت۔ کتے ہے؟ بولو مکے بیت اللہ ہدایت بھی ہے اور برکت بھی۔ بولیے بیت اللہ برکت بھی ہے ہدایت بھی۔ حضور دے زمانے بیت اللہ برکت بھی ایسی ہدایت بھی ایسی۔ آج چلیے مکے برکت بھی ہے ہدایت بھی ہے۔ میں سوال کرنا، قرآن دی خبر ہے کہ مکے ہدایت ہے، چلیے مکے چلیے، چلیے مکے چلیے، اللہ سارے مکے لے جائے، مدینے لے جائے، چلو مکے جا کے وینیا ہدایت ہے یعنی جو تو قرآن ہے کہ مکے ہدایت ہے تم لبی ہے مکے ہدایت ہے۔ میں سوال کرنا جے مکے ہدایت ہے، اچھا رفع الیدین مکے بیت اللہ دے اندر ہوئے تے او ہدایت ہے، اس مسجد وچ ہوئے تو گمراہی کیوں ہے؟ اگر بیت اللہ اندر رفع الیدین ہوئے او ہدایت ہے، کیونکہ بیت اللہ تے ہدایت ہے نا، قرآن دی خبر ہے ہدی للعالمین۔ جے اتے آمین ہوئے تے ہدایت ہے، اتے ہوئے تے گمراہی کیوں ہے؟ جے بیت اللہ ہاتھ سینے تے باندھے جان ہدایت ہے، اتے باندھے جان سینے تے ہاتھ گمراہی کیوں ہے؟ اگر بیت اللہ اندر صرف مسجد حرام میں اعتکاف بیٹھا جائے، مرد بھی تے عورتاں بھی، جے اتے عورت اعتکاف مسجد اہل حدیث اندر بیٹھے تو گمراہی کیوں ہے؟ جے مسجد بیت اللہ اندر قاری تکبیر ہوئے اتے ہدایت ہے، اتے ہدایت کیوں نہیں ہے؟ اگر اتے اذان تو پہلے بیت اللہ صلاۃ نہ ہوئے، اگر اتھے ہدایت ہے، اتھے اذان تو پہلے صلاۃ نہ ہوئے، اتھے ہدایت کیوں نہیں ہے؟ اگر اتھے قبرہ کچیاں ہون تے ہدایت ہے، اتھے اگر قبرہ کچیاں ہون تے ہدایت کیوں نہیں ہے؟ اگر اتھے پیغمبر دی قبر سے جناب مدینے جا کے متواتر آگے چومنے نہ دے، سجدہ نہ کرنے دے، اتھے ہدایت ہے، اتھے ہدایت کیوں نہیں ہے؟ اگر اتھے کل ساتہ چلیسواں نہیں ہے، اتھے ہدایت ہے، اتھے ہدایت کیوں نہیں ہے؟ اتھے قاری تکبیر ہوئے، وطر ایک ہوئے، اتھے ہدایت ہے، اتھے ہدایت کیوں نہیں ہے؟ اگر اتنے بیت اللہ دا امام اعلان کرے کہ تیرے شہر لاہور دندر دے آکے اعلان کرے کہ میں اہل حدیث ہاں، اگر السدیس امام عبد الرحمن السدیس اہل حدیث ہوئے، اگر وہ ہدایت تے ہے تے میں ہدایت تے کیوں نہیں ہاں؟ اگر وہ کسی امام دی پیچھے نہ چلے وہ ہدایت تے ہے تے میں ہدایت تے کیوں نہیں ہاں؟ اگر وہ رفع الیدین کرے ہدایت تے ہے میں ہدایت تے کیوں نہیں ہاں؟ مکے جو اونچی
العالمین ہوئے وہ ہدایت ہے، اتنے ہدایت کیوں نہیں ہے؟ اگر امام کعبہ اعلان کرے کہ جناب انبیاء اولیاء مشکل کشا حاجت روانی اتنے ہدایت ہے، اتنے ہدایت کیوں نہیں ہے؟ اگر وہ عقیدہ توحید کا اعلان کرن ہدایت ہے، اتنے ہدایت کیوں نہیں ہے؟ اگر وہ مردان عرفات زور صدر نماز اکٹھی پڑھے، اگر اہل حدیث جناب بارش دے اندر سفر دے اندر نماز اکٹھی پڑھے تے تے ہدایت کیوں نہیں ہے؟ بتلائیے تو صحیح وہ کیڑا کام مکے چ ہدایت ہے؟ اگر مکے چ ہدایت ہے، اگر مکے والے حق تے نے، میں امام کعبہ حق تے نے، مسجد حرام والے حق تے نے، اگر تے ہدایت ہے پھر ماننا پائے گا اہل حدیث کے پاس ہدایت ہے، گمراہی نہیں ہے۔ جنہوں اہل حدیثوں اٹھیے اپنے عقیدے نو دلائل دن ازبر کیجئے، یاد کیجئے اور آگے بڑھیے۔ میں ان زیادہ دیتن امتحان دی اندر نہیں رکھنا چاہنا، اپنی بات نو ختم کرنا چاہنا، لیکن توجہ فرمائیے، غور کیجئے، مت مسئلہ دا شکار ہو جائیے۔ تیرا پورا ملک جو ہے وہ دی فضا ہموار ہو چکی، مسلک اہل حدیث عام ہوندہ جا رہے، دنیا پڑھ دی جا رہی ہے، مطالعہ کر دی جا رہی ہے، غور و فکر جاری ہے، اور انشاءاللہ تیرا مسلک اس ملک دی اندر عام ہو رہا ہے۔ اے تیرا مسلک کوئی عام مسلک نہیں ہے، اس مسلک واسطے علامہ شہید نے اپنے وجود نو بم دے دھماکے نال بجنا اڑوایا ہے، اس مسلک واسطے یزدانی نے خنجر کھا دینے، اس مسلک واسطے یزدانی نے بچہ شہید کروائے، اس مسلک واسطے یزدانی نے اپنے وجود دے ٹکڑے کروائے نے، اس مسلک واسطے میرے مناظر اسلام عبداللہ شیخوپوری رحمہ اللہ اپنی داڑھی شہید کروائیے، اس مسلک واسطے شیخ القرآن بستی بستی پھر گئے، اس مسلک واسطے حضرت لکھوی خاندان نے قربانیاں پیش کی تیا نے، اس مسلک واسطے غزنوی روپڑی خاندان نے قربانیاں پیش کی تیا نے، اس مسلک واسطے میری جماعت دے نوجوان خطبہ نے اپنی جوانیاں قربان کی تیا نے۔ تیرے 2 سال پہلے اسی تیری مسجد دے اندر مولانا شریف الہ آبادی رحمہ اللہ موجود سناج موجود نہیں نے، اپنی زندگی کو جناب قربان کر گئے، اپنی زندگی وقف کر گئے تیرے مسلک واسطے، اور جناب تیرے مسلک واسطے مولا صادق سیالکوٹی صلاۃ الرسول لکھے، تیرے مسلک واسطے مولا ثناء اللہ مرسری ہر باطل فرقے نہ مناظرہ کر کے اہل حدیث دے مذہب دی بنیاد تے جناب اہل حدیث کا مذہب کتاب لکھن، تیرے مسلک واسطے محدث گوندروی کتابہ لکھے، تیرے مسلک واسطے مولا حافظ یحییٰ گوندروی کتابہ لکھے، تیرے مسلک واسطے میری جماعت دے مناظرین جناب اپنی جان ہتھیلی تے رکھ کے ہر باطل فرقے نہ مناظرے کرن، اسی پاگل و دیوانے نہیں، رات ایک دن ایک کر کے اپنی اولاد چھوڑ کے آئیے، تیرے مسلک واسطے مار کھائیے، تیرے مسلک واسطے جیلہ جائیے، تیرے مسلک واسطے ہتھکڑی پہنیے، تیرے مسلک واسطے لوگوں دشمن بنائیے، تیرے مسلک واسطے اپنا سارے کو چھوڑ کے آئیے، تیرے مسلک واسطے اپنی جان ہتھیلی تے رکھ کے پھریے، تیرے مسلک واسطے اسی رات نو اپنی نیند روڈا تے جناب بساں دی اندر جناب گڈی اندر رات گزاریے، تیرے مسلک واسطے اپنے بچے چھوڑ کے آئیے، تیرے مسلک واسطے والدین چھوڑ کے آئیے، تیرے مسلک واسطے، اور تو سنو درس دے کے نہیں جناب سارے ایک کو جانے نہ بیان کرو مسلک، نہ بیان کرو عقیدہ، نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ وقت آئے گا، آج نہ صحیح تو کل صحیح، کل نہ صحیح تو پرسوں صحیح، ساری زندگی وقت آئے یا نہ آئے، ساری موت تو بعد وقت آئے گا، ضرور آئے گا، اس ملک دی اندر مسلک اہل حدیث غالب آ کے رہے گا۔ اقول قولی ھذا نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث۔ باقی 4 دلائل پھر سے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ اپنی رحمت سے معاف فرما، یا اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما، جو ہمارے علماء کرام اساتذہ کرام فوت ہوئے شہید ہوئے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما، یا اللہ مولانا محمد شریف الہ آبادی صاحب، حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی صاحب اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما، اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما، اللہ جو ہمارے نوجوان خطبہ علماء دنیا سے جا چکے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما،
اللہ جو مسلمان بیمار ہیں شفا کاملہ عاجل نصیب فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضے اپنی رحمت سے دور فرما، یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، اللہ اس ملک میں توحید و سنت کو غالب فرما دے، اللہ شرک و بدعات کو نیست و نابود فرما، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرما، آخرت بھی بہتر فرما، اللہ اس مسجد کو رہ دی دنیا تک آباد فرما، اللہ جو تیرے دین کے مرکز کو آباد کیے بیٹھے اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما، اللہ اس پروگرام کو ہماری نجات کا، بخشش کا، مغفرت کا، ہدایت کا سبب و ذریعہ بنا، اللہ جن احباب نے کھانا پکایا، جن احباب نے تعاون کیا، مال خرچ کیا، وقت دیا، اللہ سب کی محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اللہ سب کے مال میں کاروبار میں اپنی رحمتیں و برکتیں نازل فرما، اللہ ہم سب کو رزق حرام سے محفوظ فرما، رزق حلال وافر نصیب فرما، اللہ رزق حلال نصیب فرما، رزق حرام سے محفوظ فرما، یا اللہ جو بے نماز ہے انہیں نمازی بنا دے، اللہ جو شرک و بدعات پہ انہیں توحید و سنت کا عقیدہ عطا فرما، اللہ اس توحید و سنت کے عقیدے پر استقامت نصیب فرما، یا اللہ زندگی دے اسلام اور زندگی نصیب فرما، اللہ موت آئے ایمان والی موت نصیب فرما، مرتے وقت زبانوں پہ کلمہ توحید جاری فرما، یا اللہ بری اور گندی موت سے محفوظ فرما، شرک و بدعات والی موت سے محفوظ فرما، اللہ جب بھی موت آئے ایمان والی اسلام والی شہادت والی موت نصیب فرما، یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ اس ملک کو استحکام نصیب فرما، جو اس ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں اللہ تو ان کے عزائم کو نیست و نابود فرما، اللہ اس ملک کو استحکام نصیب فرما، اللہ جہاں پر تیرے بندے مظلوم ہیں پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، اللہ ان مظلوموں کو نجات عطا فرما، اللہ ظالموں کو نیست و نابود فرما، اللہ کفر کو نیست و نابود فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما، اللہ اس ملک میں قرآن و سنت کو غالب فرما دے، اللہ شرک و بدعت کو مٹا دے، اللہ شرک و بدعات کے خلاف جہاد کرنے کا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے، اللہ جو بیان کیا جو سنا تمام علماء کرام نے جو بیان کیا اللہ سب کا بیان کرنا آنا تشریف لانا قبول فرما، اللہ سب احباب کا رات گیا تک بیٹھنا سننا اپنی برگاہ میں قبول فرما، اللہ جن احباب نے یہ پروگرام بنایا اللہ ان کی محنت قبول فرما، اللہ ان کو اور ذوق شوق عطا فرما، اللہ اس مسلک کو اس دنیا میں غالب فرما دے، اللہ جو اس مسلک کے غلبے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اللہ ان کی کوششوں میں برکتیں عطا فرما دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔